بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوج بن انک دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ طوفان نوح میں بچ گیا۔ طوفان نوح میں اوج بن انک کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، ماں سوائے جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن انک کشتی کے لیے لکڑی شام سے اٹھا کر لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم اس کے ظلم و جبر سے نجات پا گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا۔ اوج بن انک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انک تھا۔ طوفان نوح میں یہ شخص صرف بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اوج بن انک سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا تھا اور سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ سردار ظالموں اور جاوروں کی کثرت سے ڈر کر بھاگ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاز سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاز سے مت گھبراؤ اور جہاز سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔
اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لے کر حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن انگ کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ سے مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن انگ نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن انگ کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انگ کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔